لیکن فرق ہے کہ نہیں؟ انسان نبی غیر نبی میں فرق ہے کہ نہیں؟ مثال کیا دی؟ پخانے کی مٹیریل کہتے دونوں کو ایک ہے، ابو جہل کا بھی، فرعون کا بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اچھے برے لوگوں کا بھی، نبی غیر نبی کا مٹیریل ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، مٹیریل ایک ہے۔ لیکن جب مٹیریل ایک ہے، آرام کمرے میں ایک لگ گیا، ایک لیٹرین میں لگ گیا، اگرچہ اعضاء یکساں ہیں لیکن شان یکساں نہیں ہوگی، تو مٹیریل ایک مانا، جی مٹیریل ایک مان لیا۔ سنیں پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ جماعت انسانی کو اچھے برے لوگوں سے مرکب فرمایا، جیسے گھر میں پکانا بھی ہوتا ہے، آرام کمرہ بھی ہے، ایسے ایک جماعت فرعون میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت انسانی کے آسن تقویم میں ہے، جیسے پخانا آرام کمرہ میں تو نہیں، اگرچہ دونوں اینٹ چونا سے بنے ہیں، دونوں اینٹ چونا سے، آرام کمرہ بھی اینٹ چونا سے بنا، لیٹرین بھی اینٹ چونا سے بنی، ایسے ہی غیر نبی نبی کی طرح نہیں، جیسے لیٹرین آرام کمرے کی طرح نہیں۔ اگرچہ اعضاء یکساں ہیں، اگرچہ وہاں بھی مثال ایک ہے، یہاں بھی مثال ایک ہے، لیٹرین کا اور آرام کمرے کا ہی ایک مثال۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نکالو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورۃ فرقان۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بریلوی سے جب بھی کوئی کہے ان کو چھوڑو کتابیں کو، اپنا قرآن لے آؤ، نور العرفان لے آؤ، ہمارا کوئی لے آؤ، ان دونوں اپنا ہمیں دے دو۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارا قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آج تم ہمارا لے کر بیٹھو، پھر فیصلہ کرو گستاخ کو۔ نہ تو اپنی کتاب لا، نہ میں اپنی، تیری کتاب میں بھی نہیں لاتا، تذکرہ غوثیہ نہیں لاتا، در مذہب عاشقاں جا کریں گے ابلیس و محمد استغفر اللہ، نہیں لاتا میں کتاب تیری، ٹھیک ہے نا جی؟ ایسی کتاب میں نہیں لاتا، اور یہ بھی میں نہیں لاتا ملفوظات عامر اللہ خان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات عورتیں پیش کی جاتی ہیں، اب شاباشی فرماتے ہیں، یہ بھی نہیں لاتا، اور نہیں لاتا، یہ بھی میں نہیں لاتا کہ مزار سے آواز ہے اس لڑکی کو حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو، نہیں لاتا، یہ بھی نہیں لاتا، اور یہ بھی نہیں لاتا کہ موسیٰ سہاگ ولی یہ خدا کی بیوی تھی، خدا ان کا خامن تھا، یہ بھی نہیں لاتا، نہیں لاتا یار، نہیں لاتا، یہ بھی نہیں لاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکات کا جنازہ پڑھنے جا رہے تھے، یہ کہتے ہیں الحمدللہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا تھا، یہ بھی میں حوالہ نہیں لاتا، نہیں لاتا، میں کہتا ہوں یہ حوالہ میں نہیں لاتا، یہ بھی نہیں لاتا کہ شیطان کی گٹھے کا پیتا تھا، نہیں لاتا، یہ حوالہ بھی اور میں نہیں لاتا، یہ حوالہ بھی نہیں لاتا، اس میں گدھا علم غیب جانتا ہے، نہیں لاتا، اس کتاب کو میں رکھتا ہوں، میری کتاب کو تو رکھ، تو اپنا قرآن لے آ، میں تیرا قرآن لے آؤں، گستاخ رسول کا فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کتاب تو میری نہیں، یہ کتاب تو میری نہیں، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ دیکھیں اردو پنجابی لغت ہے، لاہور سے ملتی ہے اور لے سکتے ہو، اور اس کا صفحہ 286 ہے کہ بریلوی کہتے ہیں کہ اس کو ہیں، لغت کی کتاب ہے، جو بریلی کا مانا گیا، یہ تو لغت، یہ بریلی دیوبندی کی نہیں ہے، یہ تو لغت کی کتاب بر جلی۔ پھر محاورہ لکھا، کہتا ہے کہ بریلی جانے کا کام کیا، ایک محاورہ ہے، محاورہ جیڑا پاگل پونے دی گل کرے، جیڑا گل کرے، جیڑا پاگل پونے دی گل کرے، عقل دی گل نہ کرے، پاگل پونے دی گل کرے، بے عقلی دی گل کرے، اس بارے آکھ دینے بریلی کسے ویلے بڑا پاگل خانہ ہوندا تھا۔ میرے باپ نے لکھی ہو تو نہ مان، کسی دیوبندی نے لکھی ہو تو نہ مان،
لغت کی کتاب بریلی کسی ویلے بڑا منا آلہ، کوئی آلہ حضرت نہیں ہے، آلہ پاگل خانہ، آلہ حضرت بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، ڈاچی ٹورے ڈاکو توڑی ٹورے بھی کو. یہ دیکھیں اور آئینہ اردو لغت، آئینہ یہ کتاب میں کبھی نہیں دیکھی، دیکھیں کہ توفیق ہی رب نہیں دیتا. ہائے ہائے، یہ بریلی جانے کا کام کیا، بریلی جانے کا کام کیا. ہیں؟ ٹھیک ہے. اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو پاگلوں کی اسی حرکت کرے. جی بولو، بریلی اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو پاگلوں کی سی. ہندوستان میں بریلی شہر میں سب سے بڑا پاگل خانہ تھا، بڑا. ایک بات ہے یہ تو، جیسے شوج آباد میں کوئی بندہ آنکھوں کا اسپتال تھا، جن کی آنکھ خراب ہوئے آدھے شوج آباد ہی انہوں محرم بن، اور پرے کنوں جنی ساوی پٹی چڑھی ہوئی ہوئے پتہ لگ جاتا ہے یہ نہیں اس کی آنکھ خراب ہے. جس کے 2 میٹر یہاں آ جائے. کتنا فیضان ہوگا. بریلی ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جیسے شوج آباد مثال نہیں دے، میں کہتا ہوں یہی یہ دیکھیں نا، یہی کہہ کر رہا ہوں. بار جلنی، بار منا جنگل جلی منا لوبڑی، بار جلنی عربی ہے. یہ وہ ہے جو عمر دا خامتا، یہ آلہ ہے نا، آلہ ادنا کی تو بات ہے نہیں. آلہ منا بڑا جی، آلہ حضرت تھا. اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور گستاخانہ عبارت یہ کتاب ہے حضرت مریم کے پاس، کتاب کا نام فیصلہ بشریت. یہ بشریت کا انکار ہے، یہ کرتا تھا، چولا تھا. اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عبارت پڑھ رہا ہوں، تم بھی ماں بہن والے ہو، تم بھی. مریم تو مریم تھی، مریم اسلام تھی، نبی کی ماں تھی. بریلوی بات نہیں آتا اپنی گستاخی سے، نہ ماں کو دیکھتا ہے، جو خدا کا حیا نہیں کرتا، قرآن کا نہیں کرتا، نبی کا نہیں. دیکھیں نا کیا بجا اقام سے یہ دیکھو، مقام شریف. یہ دیکھیں صفحہ 182، ان کی بے حیائی دکھا رہا، اعلیٰ حضرت کی بے حیائی کے چھوٹے ہوں کی سامنے. یہ دیکھیں احکام شریعت ہے جی. یہ لکھا ہے. سوال یہ تھا مسئلہ نمبر 69، کیا فرماتے ہو علماء دین اس مسئلہ میں کہ داڑھی منڈانے اور خطی کرنے والا حد شرعی سے کام رکھنے والا فاسق ہے یا نہیں، اور اس کے پیچھے نماز فرض خاطر تراویح پڑھنا چاہیے یا نہیں. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ حشر کے دن کس گروہ میں اٹھے گا؟ بینو و توجرو، بینو. یہ سوال ٹھیک ہے. اب جواب سنو، اب جواب سنو، تلاگام کے ساتھیوں جواب سنو. اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ جواب، اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ جھوٹ. ہر کام کیا اعلیٰ ہے. ایسے نہیں کہہ دیا تھا پیر قمر دین سیالوی کے استاد نے
کہ عامر رضا خان مکفر المسلمین ہیں. اتنا لوگوں کو کسی نے مسلمان نہیں کیا جتنا اس نے کافروں کو مسلمانوں کو کافر کیا. کتاب کا نام تجلیات صفحہ 37. تو سنو الجواب داڑھی منڈائے اور کترانے والا فاسق مولانا ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تراوی، کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں. حدیث میں اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعیدیں وارد ہیں. حدیث میں اس پر غضب اور ارادہ قتل، حدیث دو کہ نبی پاک نے ارادہ قتل کیا. حدیث دو تم سچے ہم واپس لیتے. اس پر کوئی بات ہم نہیں کرتے. کہا ہے کہ حدیث میں ارادہ قتل ہے تو ٹھیک ہے حدیث دو. حدیث دو جو داڑھی منڈواتا ہے. اللہ کا نبی چاہتے ہیں کہ میں ان کا ارادہ کیا تھا ان کو قتل کرنے کا. ارادہ ہے قتل، لفظ قتل کو ہم نے پکڑا ہے. ارادہ قتل نبی نے کیا ہو. حدیث دو. اگر حدیث نہ دو گے پھر ہم دیں گے. کیا نبی پاک نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. پھر ہم کہیں گے جب تک حدیث نہیں دیتے. حدیث دو 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 بریلویو، حدیث دو کہ نبی پاک نے قتل کا ارادہ کیا. جو داڑھی مونڈے ان کو میں قتل کر دوں ارادہ کیا تھا. حدیث دو، ورنہ ہم تمہارا حیا نہیں کرتے. ہم نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی عزت ہے، نبی پر الزام بہتان نہ لگاؤ. ورنہ نبی پر تو آپ فرماتے ہیں ہمیں تو تمہیں جہنمی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتے بھی نہیں. اللہ کے نبی نے آپ فرمایا ہوا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی جس کو آپ جہنمی فرما دیں ہم کہیں یا میں غلط کہہ سکتا ہوں. اللہ کے نبی آپ کا فرمان تھا کائنات غلط ہو، سورج الٹا پھلٹا دریا ہو جائے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، حق ہے. حدیث دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. یہ بات. دوسری بات ارادہ قتل اور قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے. یہ قرآن ہے، تم اپنے ترجمے سے نکالو کہ جو داڑھی منڈواتا ہے اس پر لعنت. آیت دو، ورنہ ہم آیت دیں گے. آیت دو ورنہ ہم آیت دیں گے. کیا لعنت اللہ علی الکافرین. ورنہ ہم آیت دیں گے. قرآن پڑھیں گے نا. قرآن پڑھنا جرم ہے تو پڑھو لعنت اللہ علی الکافرین. پڑھو پڑھو سارے پڑھو. لعنت اللہ علی الکافرین. دوبارہ یہ حوالہ رکھ کر 70 بار وظیفہ ایک تسبیح تو پڑھ چھوڑا کرو. قرآن پڑھو بھائی. میں قرآن کہہ رہا ہوں. لعنت قرآن پڑھو یار. یہ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں. اور قرآن عظیم میں اس پر لعنت. آیت دو ورنہ ہم آیت دیتے ہیں. آگے سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا. نبی کے مخالف کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب. ٹھیک ہے نا. یہ داڑھی مون جڑے بریلوی ہیں یہ عامر رضا خان دے کٹھے ہوتے ہیں یا ابو جہل دے کٹھے ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے قرآن میں حدیث میں اس پر لعنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت. اس کا جوڑ بھی عطف بھی اسی قرآن پہ پڑے گا نا. بھئی قرآن کیا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں جب سے بریلویوں سے بات کرنی ہو، جس مسئلے پہ بات کرنی ہو، ان کو کہو تم نے لکھا ہے قرآن پاک کے لفظی ترجمہ کرنے سے بے شمار خرابیاں لازم آتی ہیں. تم قرآن پاک کے لفظی ترجمے کے دشمن ہو. تم قرآن پاک کے لفظی ترجمے کے کہتا ہے کہ قرآن پاک کا اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوں گی. بلکہ فتاوی بریلی شریف میں تو یہاں تک لکھ دیا کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو سورۃ یوسف کی تعلیم منع ہے. سمجھو تو فتاوی.
قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کرنے سے بے شمار خرابیاں تیرے عقیدے کی ہوں گی. وما کنت لدیہم کا کیا معنی کرے گا؟ ولا عالم الغیب کا کیا معنی کرے گا؟ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ کا کیا معنی کرے گا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اور نبی کو معراج ہوا جی سفر معراج جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو معراج نہیں ہوتا. معراج کمال ہے کہ نہیں؟ ہے. نور روز آتا جاتا ہے. معراج کمال ہے تو نبی نور مخلوق نہیں ہے، جن سے نور نہیں ہے. نوری تو روز آتے جاتے ہیں. عبداللہ کا بیٹا ہو آمنہ کا لال ہو پھر جائے. نبی پاک مسافر آئے، مسافر بنے جی ہیں، جی حاضر ناظر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں. مسافر ہے. سفر والی نماز کس نبی سے آپ نے لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں. سفر والی نماز تمہارا نبی مسافر ہوئے تھے جی ہیں، حاضر ناظر پھر روح پہ چلے جاتے. علم غیب بھی روح، حاضر ناظر بھی روح، نور بھی روح. تو معراج روح کو ہوا ہے یا جسم روح جسد؟ جسم. رومال جسد. ہجرت روح کو ہوئی ہے، نبوت روح کو ملی ہے. عرفان قادری کی کتاب پر پڑھ، معین کی مولوی محمد امین فیصل آباد سعید اسد کے باپ کی کتاب پڑھ. کتابیں پڑھتے نہیں، لاکھوں روپے ہم نے برباد کر لیے کتابیں خرید کر. حاضر ناظر مقیاس انفیت نہیں پڑھی عمر شری کی کہ جمعہ کے وقت بھی نبی موجود ہوتے ہیں. استغفر اللہ. جمعہ کے وقت بھی پھر فرشتے کرامن کاتبین کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں. توجہ 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 ہے؟ ہے توجہ؟ توجہ ہے؟ پوری توجہ. آنکھیں پھیر لی، آنکھیں دیکھیں بند کر لی. اب تو نہیں پتہ کیا ہو رہا. واہ 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 شیخ واہ. سبحان اللہ. تم کہتے ہو دیوار کا پتہ نہیں، تم تو کہتے ہو پلک کا پیچھے پتہ نہیں. نہیں پتہ نا. احمد رضا خان لکھتا ہے دیوار کے باہر فرشتہ کھڑا تھا، اللہ کے نبی کو کہہ گیا میں آؤں گا. واہ 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 شیخ واہ. سبحان اللہ. تم کہتے ہو دیوار کا پتہ نہیں، تم تو کہتے ہو پلک کا پیچھے پتہ نہیں. نہیں پتہ نا. احمد رضا خان لکھتا ہے دیوار کے باہر فرشتہ کھڑا تھا، اللہ کے نبی کو کہہ گیا میں آؤں گا. دیر ہو گئی نہیں آئے. اللہ کے نبی باہر گئے، فرشتہ کھڑا ہو کیوں نہیں آیا؟ کہتے حضرت جد گھر میں کتا ہو تصویر ہم نہیں آتے، ہم نہیں آتا. باہر کھڑا تھا فرشتہ. اللہ کے نبی پریشان تھے کیوں نہیں آئے؟ دروازہ تھا، دیوار نہیں تھی. دروازہ تھا، سراغ بھی تھے، باہر کھڑے تھے جبرائیل. اللہ کے نبی پریشان ہے نہیں پتا. اس نے کہا حضرت اندر کتا ہے. بچہ فرمایا کہ نہیں؟ تلاش کیا، نبی پاک کی چار پہ کے نیچے کتے کا بچہ تھا، اس کو نکالا پھر آیا. چار پہ کے نیچے کتے کا بچہ. اللہ. فرماتی ہے نہیں. یہ کتاب، یہ حوالہ اس میں پڑھ کے سناؤں؟ ہیں صفحہ 354 54 300. ہاں یہ لکھو، یہ آ گیا. یہ حصہ سوم ملفوظات احمد رضا خان، حصہ سوم صفحہ 354.
سوال عرض، کتے کا رواں تو ناپاک نہیں؟ یہ سوال ہے، کتے کا رواں تو ناپاک؟ صحیح یہ ہے کہ کتے کا صرف، توجہ، صحیح ہے کہ کتے کا صرف یار تلا گل گل یہ تو عالم ہو یار، پڑھ لی، کتے کا صرف تھاکے بارگاہ رضویت، تھاکے بارگاہ جلالت، کتوں کی کتنی پاسداری ہو رہی ہے، تھک جو ہے۔ صحیح ہے کہ کتے کا صرف تو کیا معنی ہوتے؟ ہاں کتے کا صرف لعاب خصوصیت ہے، باقی کچھ ہو، کتے کا صرف، لیکن بلا ضرورت پال لینا چاہیے کہ رحمت کے فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث صحیح ہے کہ جبرائیل، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ جبرائیل کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی۔ وہ تو شد آیا کھڑے ادھر لکھا وعدہ میں دیر ہوئی، اگلیدہ پہ جبرائیل حاضر نہ ہوئے، سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جبرائیل نے وعدہ کیا کیوں نہیں آئے؟ دیکھا باہر گئے جو در دولت پہ دیوار نہیں دروازہ تھا۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، تم تو کہتے ہو دروازے کے پیچھے کا پتہ۔ اور تھوڑے آگے پڑے، فرمایا کیوں حضرت اتھا کیوں کھڑے ہو آئے نہیں؟ فرمایا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ قلب او تصاویر، جتھا تصویر ہوئے چے کتا ہوئے ایسا ہم نہیں آتے۔ رحمت کے گھر میں نہیں آتے جیسے کتا اور تصویر ہو۔ اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، عالم الغیب تلاش کرتا ہے، بریلوی والا کل جیوے کراڑی کا نام غلام فاطمہ نہیں ہو سکتا، کراڑی کا نام جہالت کا دوسرا نام بریلویت ہے، بریلویت کا دوسرا نام جہالت۔ عقل کے جتنے مذاہب ہیں عقل کو ٹچ کریں گے، یہ سکھے لدھا لوت بوٹی ایسا مذہب ہے جتنا اے ہوتے نا عقل نہ ہوتی، عقل ہوتی یہ نہ ہوتی، عقل سے تعلق نہیں۔ حاضر ناظر ہے مسافر، حاضر ناظر ہے ہجرت، حاضر ناظر ہے معراج، نبی پاک مہاجر ہیں تو حاضر ناظر مہاجر بھی، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ اور جنگ کے غزوات، سرایا غزوہ کے جنگ کو کہتے ہیں، سریہ کے جنگ کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ عقل سے نہیں، دریا کو آگ لگ جائے بچیاں کہاں جائیں گی؟ میٹھے میٹھے درختوں پہ ہرے بھرے میٹھے میٹھے درختوں پہ چڑھ جائیں گی۔ عقل کی بات کرو، کیا کہو گے؟ جو عیسائیوں والے عقیدے وہ تیرے عقیدے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حاضر ناظر بھی مانو، مہاجر بھی مانو، مسافر بھی مانو، معراج بھی، کیسے مانے تو بتا؟ کبھی روح کی بات کرتا ہے، کبھی علم کی بات، 10 چھکیں انہوں نے لکھی ہیں حاضر ناظر، پتہ نہیں کون سی نہیں ہے، فائنل ایک بھی نہیں کر سکے۔ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں آتے ہیں، جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کیا تماشا ہے؟ پھر مثال خدا سے، مثال ہمیشہ مثال محمد صلی اللہ کے مطابق دی جاتی ہے۔ ایسا آم کو آم لگے ہیں تو کوئی کہے ککر کو آم کیوں نہیں لگے، جنسی ہو رہے۔ خالق کی مخلوق کے ساتھ، مخلوق کی خالق کے ساتھ مثالیں دیتے ہو، شرم کرو، خدا مثالوں سے پاک۔ سنیں کہ فرمایا کیوں؟ اس لیے گھر نہیں آتے،
اندر تشیل ہے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، سب طرف تلاش کیا، کچھ حالانکہ کچھ تھا تو صحیح، فرشتہ کیوں باہر کھڑا تھا؟ کچھ یہاں ہے، کچھ نہ تھا، پر کچھ تھا، اعلیٰ حضرت کچھ تھا، کوڑ فرما رہے ہو کچھ تھا، جھوٹ فرما رہے ہو کچھ تھا، کہتا ہے کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ الزام ہمیں دیتے ہو، پلک کے پیچھے، پلک کے نیچے کیا؟ ایک ہے نیچے، ایک ہے پلک، اب ہوگی پیچھے۔ سبحان اللہ۔ پلک کے نیچے جو ہو گئے تھے، پلک کے نیچے آ جائیں گے نا، یہ اوپر پیچھے ہو گئی نا، یہ آگے یہ پیچھے۔ لکھتا ہے بہت بڑا مشرک تھا کہ یہ عمر چھری، بہت بڑا، اس کو اپنے بھی نہیں مانتے تھے۔ مناظرہ جنگ میں جب مولانا حق نواز جنگوی نے مکیاس حنفیت کا حوالہ پیش کیا، ادھر پیار میں نکال کر دیا، یہ تو پتے تو پوتری نہیں، یہ تمہارے بول ہیں، اس کا حوالہ نہ پڑھ، یہ ہمارے دور کا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ وہ لکھتا ہے مکیاس حنفیت کے سوا 282 پر کہ جمع کے وقت جب میاں بیوی جمع کرتے ہیں، نبی پاک وہاں موجود ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو حاضر ناظر عقیدہ ثابت کرنے لگے ہو، کچھ خیال کرو، نبی پاک تو صاحب خاندان والے تھے، اولاد والے تھے، آپ کی لڑکیاں بھی تھیں، ان کی بھی شادی ہوئی تھی، ظلم ہو ہماری دل میں آ کر خاندان اہل بیت کی توہین تو نہ کرو۔ رحمت دو عالم کی ساتھ بھی تھی، رحمت دو عالم کی بیٹی بھی تھی، سیدہ زہرا بھی تھی، اور سیدہ زینب بھی تھی، سیدہ رقیہ بھی تھی، سیدہ ام کلثوم بھی تھی، اور بات کہاں جائے گی کہ مخصوص عورتیں تھیں، کسی کا استثناء تھا؟ کتنا گندا عقیدہ۔ اور ہدایت کے بخشش نکالو جی، ہدایت کے بخشش یہ ہے، یہ احمد رضا خان کی اعلیٰ حضرت کو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، ان للو پنجو کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کی وفات ہی کیا۔ اس کے بعد سے متعلق بات کر رہے ہیں، جن کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے، جو اعلیٰ حضرت مجدد میات ہے، جو ان کا ہم عقیدہ نہ وہ کافر ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے سے صحابہ کی زیارت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انسان تھا جس نے اس کو دیکھنے سے ابو بکر کا شوق ختم، اس کو دیکھنے سے، اور اس میں صفات صحابہ والی مانی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ، ایک کا صفحہ 15، اعلیٰ حضرت دی اعلیٰ سیرت کتاب کا نام ہے، اس کے لکھا ہے عمر رضا خان چہرے تھے، حسن مصطفیٰ کی جھلک آتی تھی۔ استغفر اللہ۔ کسی نبی کو بھی وہ حسن نہیں ملا جو آمنہ کے لال ہے۔ اور بڑے حوالے ہیں، جب سوتے تو محمد بن کر سوتے، 70,000 فرشتے درود پڑھتے رہتے، جب عمر رضا خان سو جاتا تو خیر یہ لکھ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے بارے میں، عمر رضا خان کے بارے میں، کہ ان میں کیا تھا۔ ایا ہے شان صدیقی تمہاری شان تقوی سے، عمر رضا خان کا تقوی
اتنا تھا کہ ایا ہے شان صدیقی، تمہاری شان تقویٰ تھے، کہوں کیوں کرنا اتقا جبکہ خیر الاتقیاء تم ہو۔ استغفر اللہ، صدیق، تقویٰ، متقی، اتقا، یہ خیر الاتقیاء۔ استغفر اللہ۔ اور تقویٰ میں نے سنایا تھا، پرسوں میں پڑھا رہا تھا حجا شاہ مقیم، میں نے تفسیر کا حوالہ دیا اور عام کتابوں کو دیا کہ احمد رضا خان کا ایک کرتا پہنا کرتا تھا لمبا، اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ کرتا ایک تھا، اعلیٰ لمبے کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں، بڑا کرتا تھا، ایک ہی پیدا تھا، نیچے کچھ ہے۔ ہر نے لکھا ہے، پروفیسر مسعود نے، جن بھی سوانے حیات آیا ہے، ظفر الدین ہو، بدر الدین ہو، کوئی ہو، مانا میاں والا ہو، انوار رضا ہو، کوئی بھی ہو، اور تفسیر نعیمی والے نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، لمبا کرتا تھا، 3.5 سال کی عمر تھی، جا رہے تھے، آگے کنجریں آ رہی تھی، طائفہ عورتیں آ رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے ان 3.5 سال کا بچہ، توجہ، ان کو آتے دیکھ کر یوں کر لیا، تالی لگا دی، انہوں نے کہا حضرت 3.5 سال کا بچہ، 3.5 سالہ بچہ، لڑکیوں نے تالی لگائی کہ یوں کر دیا نا، انہوں نے کہا واہ حضرت جو چیز چھپانے کی تھی وہ تو ظاہر کر دی، اور جو ظاہر کی وہ چھپا دیا۔ اعلیٰ حضرت کی فراست دلائی لکھ رہے ہیں بڑے جی، میں کہتا ہوں عقل نہیں ہے، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے برجستہ جواب دیا، پہلے یہ بیٹھتی ہیں پھر یہ، مولانا پہلے لڑکی کنجری کو دیکھنے سے پہلے پھر، تو حیران رہ گئی، تو سارے بریلی بغلے میں جا رہے ہیں، کیسے اعلیٰ حضرت 3.5 سال کی عمر میں جواب دیا؟ سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 3.5 سال کی عمر میں یہ شعور کہتے ہیں کہ یہ بیکتا ہے، یہ بیکتی ہے، پہلے یہ دو کیسے پتا کس جن کا تھا یہ؟ بریلوی ہمیں سمجھائیں، بریلوی خدا کا واسطہ، 3.5 سال کا بچہ، اور کو کہتے شعور، کس نسل سے تھا یہ؟ کہاں اس نے PhD کی تھی اس فن کی کہ پہلے یہ بیٹھتا ہے پھر یہ وہ، یہ کہاں اس نے پڑھا تھا؟ کیسی یونیورسٹی نے آنکھ پھوڑ میں کیا تھا؟ 3.5 سالہ بچہ، ماں سے یہ گود میں یہ تربیت حاصل کی، اور کس نے بتایا یہ بات؟ سوال نہیں کر سکتے آپ، لڑتے ہیں، چیختے ہیں، بگڑتے ہیں، اور شریف ہو جواب دو۔ 3.5 سال کا بچہ، اس کو کیسے پتا چلا؟ اس محلے میں 3.5 سال کا بچہ اکیلا گیا، باپ ساتھ تھا، 3.5 سال بچہ، 3.5 سال کا بچہ وہاں کیا کرنے گیا؟ اکیلا تھا کہ نکی علی ساتھ تھا؟ نکی علی گیا ساتھ گیا تھا، اکیلا گیا تھا؟ 3.5 سال کا بچہ تو گھر سے باہر ہی نہیں جاتا، یہ بازار اس ہیرا منڈی میں پہنچ گیا، کیوں؟ یہ ہیرا منڈی میں کیوں پہنچا؟ 3.5 سال کا بچہ، توجہ، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی ہے، عقل پہ ماتم کرو۔ اس کو کیسے پتا چلا تھا یہ کجریاں ہیں؟ اچھا، ان کو دیکھ کر ان کا یہ بہکتا تھا، یہ کہ ہر گھر جب آتا تھا کہ عورتوں کو دیکھ کر ایسی کر لیتا تھا، یہ صرف بازار میں یہ عادت تھی؟ سوال ہے نا، بازار میں ایسا کرتا تھا یا گھر میں بھی؟ یا مخصوص عورتیں تھیں جن کو دیکھنے دے یہ بہکنے لگ جاتا تھا؟ کوئی اور عورتیں اسے بھی ایسے کرتا تھا کہ یہی کنجریں مخصوص تھی؟ تو پھر ہمارا سوال ہے، پھر ہمارا 3.5 سال کی عمر کا حشر تو ہم نے دیکھ لیا،
3.5 بچے کی حشر تو جب یہ بالغ ہوا تھا اس کی آنکھ کا کہ حشر کا کیا بنا ہوگا، کبھی تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت یہ بالغ اس میں لکھا ہے ملفوظات میں 18 سالہ لڑکی ماں کو بچھاڑ کر ان کے سینے پر دودھ پی رہی تھی. کہتا میں نے اپنے آنکھوں کو دیکھا. کیوں دیکھا؟ ادھر تو جوں کر رہا تھا 7.5 3 سال کی عمر میں. یہاں تو شرم حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ جوں کر رہا تھا. تو گھر اور عورت ہے ان کی چھاتی کو دیکھ رہا ہے. 18 سالہ لڑکی وہ بھی بالغ، وہ اپنا ماں کا دودھ پی رہی ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. ادھر تجھے یہ شرم، یہاں بے شرمی کیوں؟ سبحان اللہ. تو جب کہ 3.5 سال کی عمر تھی اتنا اتنا تقوی اور شرم حیا تھی. جب تو بالغ تھا پتہ نہیں پھر کیا حال چل آگ لگی ہوئی ہوگی. یہ تیری کتاب. یہ دیکھیں سیدہ عائشہ. کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ اللہ. اور مریم اسلام عائشہ. ہائے ہائے کون عائشہ؟ وہ عائشہ لوگوں، وہ عائشہ. امام الانبیاء فرمائے عائشہ تو نے پانی پیا ہے نا پیالے میں، وہ جگہ بتا تاکہ تیرا نبی بھی وہی لب رکھ کر پانی پیے جہاں عائشہ تیرے لب ہے. وہ عائشہ جس کے دور میں توجہ، جس کے بستر پہ جبرائیل قرآن لائے، رب کے سلام ہے عائشہ پر. طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، صدیقہ عائشہ، صدیق باپ کی صدیقہ عائشہ، طیبہ طاہرہ قانعہ، جس کے متعلق خدا کہے سبحانک. سبحان اللہ. ھذا بہتان نبی. وہ عائشہ مریم اسلام عائشہ، آبرو محمد عائشہ، آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے معقولات کی توہین کفر ہے، مشروبات کی توہین کفر ہے، معقولات کی، آپ کے لباس کی، مدینہ طیبہ کے کتوں کی توہین کب سمجھتے ہو، مدینہ کی گلی کی. یہ اور بات ہے. کہتے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دہی کو کھٹا کہہ دیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نکل جب میرے مدینے کی چیز جو عائشہ کی توہین کرے. اللہ. اور مدینہ ہمارا بڑے تو یاد رکھنا، بریلوی اور دیوبندیوں کا اختلاف کوئی پوچھے، عوام بیچاری کو یہ شہد میں کفر شرک والا زہر ملا کر پلا رہی ہے. محبت رسول کا ہے کفر شرک. مدینے کے امام کافر ہیں، مکے کے امام کافر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نکل جب میرے مدینے کی چیز جو عائشہ کی توہین کرے. اللہ. اور مدینہ ہمارا بڑے تو یاد رکھنا، بریلوی اور دیوبندیوں کا اختلاف کوئی پوچھے، عوام بیچاری کو یہ شہد میں کفر شرک والا زہر ملا کر پلا رہی ہے. محبت رسول کا ہے کفر شرک. مدینے کے امام کافر ہیں، مکے کے امام کافر ہیں، بیت اللہ کا امام کافر ہے، مدینے کا امام بے ایمان ہے، تلا گنج کا امام وہ مومن ہے. مولوی کو کہو مولویو نبی مختار کل ہے، ان کی مسجد کا امام کافر ہے. نمازیں برباد ہو رہی ہیں پوری دنیا کی. ہمارا اختلاف ہے مدینہ منورہ مکہ کو یہ دار الحرب کہتے ہیں، ہندوستان کو دار الاسلام کہتے ہیں. احکام شریعت میں ہندوستان دار الاسلام ہے. اور کتاب خود لکھی امر رضا خان نے، اعلام العلام بیٹا ہندوستان دار الاسلام، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. اور التواء الحجہ کتاب موجود ہے کہ جب تک ابن سعود کی حکومت ہے تک حج کر رہی ہے. یہ کتاب احمد رضا خان کی اور فتاوی مدریہ میں پروفیسر مسعود کا باپ مفتی مظہر اللہ دہلی والا وہ لکھتا ہے کہ احمد رضا خان کی چل بیلی طبیعت تھی، بس ذوق میں طبیعت میں کہہ دیا تھا ماں کے متعلق. یہ سیدہ عائشہ کہتا ہے ٹنگ اور چوست ان کا لباس
ایسا لباس تو کسی کجری کا بھی نہیں ہوتا، کتنی تحفہ کا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار. استغفر اللہ. ہائے مر گیا حق نواز نا، چیختا رہا چلاتا رہا. ہم نے ایشا کے گستاخ کو ہتھ کڑی پہن کر تختے دار پہ آ کر جیل میں جا کر بیڑیے چومی، قیدی دیے، حق نواز دیا، فاروقی دیا، آدم دیا، اظہار دیا، علی شیر حیدری دیا. ظالمو تم بتاؤ تم نے کیا دیا؟ نعرہ تکبیر. اللہ مقام ام عائشہ صدیقہ زندہ باد. مقام ام عائشہ صدیقہ زندہ باد. علامہ حق نواز جنگی شہید زندہ باد. شہدائے سپاہ صحابہ زندہ باد. نعرہ تکبیر. ولاد الاسلام مولانا منیر اختر صاحب زندہ باد. یہ دیکھیں تیری کتاب ہے، تیرا تجھے کہہ رہا ہے جوتے مار رہا ہے. صفحہ 83 ہے، لکھنے والا مولوی ہارون ہے، ناصر انجمن فکر رضا ہے. حوالہ میں زبانی پڑھ لیتا ہوں، سپاہی صحابہ والے حق نواز. صفحہ 83 کہتا ہے مولانا حق نواز کو میں داد دیتا ہوں. یہ کہتا ہے سبحان اللہ. پیش کر تو کوئی اپنا مولوی. کہتا ہے کہ گستاخ صحابہ کو دن کے تارے دکھائے حق نواز نے. کہتا ہے کہ حق نواز نے محنت کی اور منوا لیا کہ صحابہ کا جو گستاخ ہے کافر ہے. تم جو بندیوں کو گستاخ رسول بھی کہتے ہو، آج تک کافر نہیں منوا سکے. یہ خدا کی قسم اتنا میں نے مطالعہ کیا ہے بریلیت کا، اتنا بریلیت کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تم کئی ٹرک کھڑے کر دو حیران ہو جاؤ گے. اتنی کتابیں. میں نے کہہ رہا تھا قاری صاحب کو مجھے یہاں لانا ہے تو میرے لیے کوئی گاڑی بھیجو. ایک گاڑی میں کتابیں ہیں، ایک گاڑی میں میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ بریلی کا اصل چہرہ تمہیں دکھاؤں. بریلی ہے کس طرح؟ بریلیوں کو نہیں پتا، ہو سکتی کسی میں ہدایت آ جائے. یہ میں کہتا ہوں بریلویت توجہ، بریلویت سے توبہ طیب ہونا ہے نا. نسخہ بتاؤں؟ بریلی دیوبندی کی دماغ سے نکال کر گھر میں اکیلے بیٹھے ہو، اندر کنڈی لگا لو، عامر رضا خان کا لفظی ترجمہ پڑھ لو، ایمانداری سے پڑھو. اگر خدا کو منظور ہے بریلی سے توبہ طیب نہ ہو جاؤ تو میرا گریبان پکڑنا. ترجمہ پڑھ لو، عامر رضا خان کا پڑھو. بریکٹ چھوڑتے ہو، بریکٹ لفظی ترجمہ عامر رضا خان کا پڑھ لو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک دکاندار کے پاس گیا، یار بریلیوں کے خلاف یہ کتاب جو ہے عیسائیوں کے خلاف دے. اس نے کہا یہ لے لو. کوئی یہودیوں کے خلاف میں نے پڑھنی ہے، یہ لے جا. اس نے کہا جو بندیوں کے خلاف بھی کوئی کتاب دے، یہ لے جا، اس کو پڑھ. مماتیوں کے خلاف یہ پڑھ، یزیدیوں کے خلاف میں نے پڑھنا ہے چونکہ میں حسینی ہوں. یہ بھی بڑے بدنام کرتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں. تفسیر نہیں بھی نہیں پڑھی، انہوں نے خود لکھا ہے یزید پر لعنت جائز نہیں ہے، خود لکھا. ہمارا عقیدہ ہم وکیل حسین ہیں، وکیل یزید. شہدائے کربلا زندہ باد. شہدائے کربلا زندہ باد. پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے خلاف، یہ یزیدی ہے، ہم حسینی ہیں. الحمدللہ ہم حسینی ہیں. حسین کا مشکل کشا خدا تھا، ہمارا مشکل کشا خدا. توجہ، حسین نے باب علی کو کربلا میں نہیں پکارا. تو بابے شاہ لکڑ شاہ کو دھنی کر. حسین پکارتا تو علی تھا. علی اپنے بھائی حسن کو پکارتا، نانے کو پکار لیتا.
حسین موحد تھا، مجاہد تھا، مجابر نہیں. ہم حسین یہ کروڑ چھوڑ جتنے آسمان پر ستارے ہیں، ریت کے ذرات ہیں، سمندر کے قطرات ہیں، دنیا غیر صحابی جدید چھوڑ، غیر صحابی اولیاء افتاب ابدال ولی کامل اکٹھے ہو جائیں، حضرت حسین کی غلامی تو ملے گی، مقام نہیں مل سکتا. حسین سے کون ہے جو مقابلہ کرے؟ سردار ہے حسین. جو پیدا ہوئے نام نبی رکھیں، جن کی تحنیک رحمت جوالا ہوگی وہ مبارک سے کرے، وہ حسین 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 ہے. ہم حسین یہ کہو، ہم یزیدی نہیں ہے اور بریلوی یزیدی ہیں. کہتی ہیں کہ حضرت حسین کو باغی لکھتی ہیں یزید کا، تم کیا ہم ہی لکھتے ہو؟ ہم ہی تھے حضرت حسین یزید، اور ہم ہی تھے، ہم ہی تھے. تم زرداری کے حامی ہو یا باغی ہو؟ تو کفریہ حکومت، غیر اسلامی حکومت، غیر اسلامی حکومت تھی نا یقین کی، تو کوئی مسلمان اس کو نہیں مانتا تھا. تو انہوں نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے آداب دعا، مولوی احمد رضا خان کے باپ کی، نقی علی خان کی، اور ایک کتاب ہے ان کی، کاشف سرور ان کی کتاب ہے، سرور القلوب ان کی کتاب ہے، الکلام الاولیاء ان کی کتاب ہے، سبیل الرشاد اصول الرشاد ان کی کتاب ہے. پڑھو تو صحیح نقی علی خان کی کتاب ہے. آمد تیرے عقیدے کی عزت ہوتی ہے، یہ ہمارے عقیدے کی ہوتی ہے. یہ لگ رہا ہے تنگ و چوستن کا لباس، عائشہ کا لباس، وہ جو مریم اسلام، وہ عائشہ، کمال ہے عائشہ. رحمت دعا مشکات شریف کی حدیث ہے، دعا مانگا کرتے تھے، ربا میری بیوی ہے، میں انصاف تو پورا کرتا ہوں جہاں تک میرا اختیار ہے، لیکن عائشہ کے معاملے میں کل بھی رجحان دیا ہے، محبت عائشہ میں قیامت والے دن مجھے نہ پکڑنا. محبت عائشہ میں یہ کہتے ہیں تنگ اور چوستن کا لباس، اور وہ جو بڑھ کو بھار مسکی جاتی ہے کبا سر سے کمر تک لے کر. احمد رضا خان کی ماں بھی ایسے لباس پہنتی تھی. اگر امی عائشہ کا جو قرآن والی ماں ہے، جو مذہب والی ماں ہے، جو کلمے والی ماں ہے، وہ دین والی ماں، توجہ، ایک کہتا ہے ماں کہے یہ ماں ہے، نانی کہے یہ ماں ہے، دادا کہے حسب والے نسب والے کہے ماں ہے، ایک خدا کہے تمہاری ماں ہے، وہ عائشہ. جب یہ آیت آئی نا، صدیق اکبر جب حضرت سید عائشہ آتی، آیت فرماتی کل جات نہیں، او میری اماں آ گئی. پھر صدیق اکبر بیٹی عائشہ نہیں کہتے تھے، امی عائشہ، میری اماں آ گئی، میری اماں آ گئی، میری اماں آ گئی. یہ لکھ رہا ہے ہدایہ کے بخشش کہ وہ تنگ و چوستون کا لباس، وہ جوبن کا ابھار. مفتی مظہر لکھتا ہے کہ یہ کہہ تو گیا ہے، چل میری کی عادت تھی. یہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو، امام مانتے ہو، مجدد میت حاضرہ مانتے ہو، یا مفتی اعظم میت حاضرہ تھا؟ صفحہ 37. تنگ و چوتن کا لباس اور وہ چوبڑ کو بھار مکی جاتی ہے کبا سر سے کمر تک لے کر. کہتا ہے یہ پھٹا پڑتا ہے، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت. استغفر اللہ. احمق رضا خان پہ لعنت. چھوڑے، تمہاری ضرورت ہی نہیں، اللہ جانے اور وہ جانے. قرآن کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا. قرآن کہہ رہے تم چکا جو اللہ کے رسول کو دکھائے. امی عائشہ کا دکھ، امی عائشہ کی توہین سے نبی پاک کو کچھ نہیں آتا. آپ روح محمد نہیں عائشہ، عزت نہیں، دستار نہیں، وقار محمد عائشہ نہیں ہے. یہ شیعہ والا پڑھتی ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے سنیوں کا
ہم کہتے نہیں تھا سنی شیعہ تھا. احمد رضا کا باپ کا نام بتا سنی والا نہیں, دادے کا بتا پردادے کا بتا, چلو ناموں کو چھوڑو, کوئی ایک نام عقیدہ بتا. ناموں پر نہیں کرتے بات کہ ان کی بیٹیوں کے نام کیا تھا. مرتضی بیگم تھا, حسن کنیز حسن تھا, کنیز حسین تھا, مرتضی بیگم تھا, ان کا باپ کا نام رضا علی, نقی علی, کاظم علی. چھوڑ ان باتوں کو, نہیں میں آتا ناموں کی بات میں. اسی عبارت سے آتا. ان کے خاندان میں کوئی عبد الرحمان نام ہو تو بتاؤ, ابو بکر ہو بتاؤ, معاویہ ہو بتاؤ, بتاؤ. ان کی بیٹیوں میں کوئی عائشہ ہو بتاؤ, ام حبیبہ ہو بتاؤ. ادھر آپ ستم گر گناہ رات میں تو تیر آدمہ ہم کی طرح ٹوکا. یہ تنگ چوستون کا لباس ہے, وہ جوبن کو بھار مسکی جاتی ہے کبا سر سے کمر تک لے کر. یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں. توجہ, لا حول ولا قوت, استغفر اللہ, کفر کفر نقل نہ باشد. ربا میری توبہ, اس کا کفر ان کی خباثت بتانا محفوظ نہ ہوتی تو کبھی یہ حوالہ نہ کرتا. مجبوری ہے. اما عائشہ, میری آواز ربا میں عائشہ تک پہنچا, تو قادر ہے. اس گستاخ کی یہ عبارت میں نہ پڑھتا, پڑھنے پہ مجبور ہوا ہوں. اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ لگے لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان ہے. اے دوست, تمہیں دشمن کی بھی پہچان کہوائیں. ہلکا یارہ میں ذرا محتاط رہا کر, اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر, حالات کی قبروں کے کبھی کتبے بھی پڑھا کر. کہتا ہے تنگ چوستون کا لباس اور وہ جوبن کو بھار مسکی جاتی ہے کبا سر سے کمر تک لے کر. یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں جامع سے بروسی نہ وہ. اب اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا, اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا. آخری حوالہ پھر بعد میں دوہر کے بعد کے دور میں لکھوں گا انکار بشریت کے حوالے. انکار بشریت کے حوالے ایک حوالہ لکھو. حضرت مریم کی توہین جو آ رہی تھی پہلے وہ لکھ لیں. بی بی مریم صاحبہ کی کہ سورج جو آیا نا فرشتہ, ان کی صرف بشر ہی نے ان میں پیدا کر دیا. لکھیں تاکہ ان کی شہوت لبادت کا ہیجان ہو, تو وہ اثر ان کی صورت بشر ہی نے ان میں پیدا کر دیا. اور بی بی مریم صاحبہ کی طرف جو اکیلی ننگی حالت میں تھی, حضرت مریم تو بیٹی والے بیٹھی ہو, تمہاری غیرت برداشت کرتے, تمہاری بیٹی ننگی بیٹھی ہو. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ احمد رضا خان کی بیٹی ننگی بیٹھی تھی. حضرت عیسیٰ کی اماں کی بات ہو رہی ہے. توجہ, یہ کتاب یہ فیصلہ بشریت جناب مولوی محمد امام بردر فریدی, صفحہ 13. بی بی مریم صاحبہ کی طرف جو اکیلی ننگی حالت میں تھی, جبرائیل علیہ السلام کو نہایت خوبصورت امرد نوجوان گھگریالے بالوں والے کی صورت میں بھیجا تاکہ بی بی صاحبہ کی شہوت جوش میں آئے. استغفر اللہ. عاشق اور قابل علوق ہو تو وہ ہو گیا. قابل علوق ہو تو وہ خود اماں کی مریم اسلام جو نبی کی ماں ہے, نہ نبی کی ماں کو حیا کرے, نہ عائشہ کا حیا کرے, نہ نبی کا حیا کرے, نہ خدا کا حیا کرے. کہو میرا حیا کریں گے. یہ کون جو بیچاری ہے, ان کو کہا گیا یہ نبی کو آپ جیسا مانتے ہیں. جو نبی کو آپ جیسا مانتا ہے وہ لعنتی ہے, جو نبی کو شان میں آپ جیسا کہے کافر ہے.
نبی پاک کے علم کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نبی پاک کا علم خدا کی ساری خدائی سے زیادہ ہے، زیادہ ہے، صرف خدا سے کم ہے، باقی کائنات سے زیادہ ہے. کیا بات منوانا چاہتے ہو؟ کتنا منوانا چاہتے ہو؟ خدا جتنا، خدا جتنا منوانا چاہتے ہو، خدا سے کم ہے، باقی کائنات سے. اس کا نام علم غیب نہیں. جو زیادہ ہے وہ جانتے ہیں، اگر وہ جائے تو برابر ہو گیا. اگر وہ جانتے ہیں جو زیادہ ہے، نہیں جانتے بس وہی غیب ہے، نہیں جانتے. جو جانتے وہ غیب ہی نہیں. تھوڑا علم بتائیے ذاتی ہے پھر یہ تقسیم کرنے کی ذاتی عطائی کی. یہ ملفوظات پڑھی ہے، کتابیں نہیں پڑھی. یہ ملفوظات عمر رضا خان کی پڑھی ہے. دیکھو علم غیب کہتے ہی ذاتی ہے. جال حق اٹھا، کہتا ہے کہ علم غیب کہتے ہیں ذاتی کو ہے، عطائی کو کہتے ہی نہیں. علم غیب کی بات دیکھ. کتابیں تم نہیں پڑھتے، کل ہمارے پڑھتے ہو. علم ساری کائنات سے زیادہ، عرشی فرشی مخلوق، لیکن ان کا نام میں اختلاف. ایک بچہ جو پیدا ہوئے تھا نا یہ اختلاف ہے. یہ بچہ پیرے نیتا ہے یا اللہ نیتا ہے، عبد القبور ہے یا عبد الغفور ہے، نام میں اختلاف ہے، میں کوئی اختلاف. بات سمجھ رہے ہوئے کہ نہیں؟ یہ بی بی مریم کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک حوالہ لکھ لو، بات ختم کریں. یہ 5 ٹن پاک کتنے ٹن؟ کتنے ٹن؟ کتنے ٹن؟ کینڈی بولی شیعہ دی. بھائی بھائی سب کو بڑا پتہ ہے تو لیا ہوا تھا. دادیا تو سہی کٹھی ہوتے ہو جی. جلوس محرم کا جائز کہہ نہیں تو دادا جائز نہیں. وہ کہ تو نانے کا کٹے دے، ایسا دوسرے کا کٹے دے. تو بھائی بھائی اگر انہیں کو آنکھوں سے جائز نہیں ہو، نانے کا جائز ہے، ان کے نواسے کا کیا قصور ہے؟ کہ انہیں کا کچھ جائز ہے تو نانے کا کیوں کٹے دے؟ چھاجا بولے پر ان کی بھی بولے جو گناہ ہو پا رہا ہو. یہ کتاب کا نام 5 ٹن. خاندان اہل بیت کے کتنے ٹن بھاگ؟ 5. انہیں نے مذہب یاد پہ کرنی ہے. کتنے؟ 50 پیران دی پجاری تھی وہ قوم. وادی یمود یہود کرتا 50 پیران دی پجاری تھی. 5 ٹن. اللہ تیری آنکھ میں بھی آج ہے، کرا لوں. صفحہ 110، صفحہ 100. اچھا درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ہاتھ کھڑے کرو. جائز. درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے. جو ناقص کہے، جو ناجائز کہے، جو گناہ کہے، نبی کے درود کا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن. وہ ٹھیک ہے نہیں مانیں گے، مولوی نے لکھ دیا ٹھیک ہے، بیٹے بول اندھے مقلد ہے. نبی کو چھوڑنا پوے چھوڑنے سے، خدا کو چھوڑ، درود کو چھوڑ، قرآن کو چھوڑ. میرے مولوی لکھے لبا ٹھیک ہے. زد مانتے تھے، قرآن کہتے یارفونہ ابناء، یارفونہ کما یارفونہ ابناءکم. مانتے تھے کہ رحمت دو عالم سچے نبی ہیں. ایسے معرفت تھی جیسے اپنے بچوں کو پہچان. بریلوی بھی جانتے ہیں نبی مخلوق ہے، لیکن سارے مولوی جاتے ہیں. کیا کروں؟ یہ صفحہ 100. کتاب کا نام نا کتاب کا نام 5 ٹن پاک نہیں. ایک قرآنی پاک، ایک قرآنی 5 ٹن پاک ہے. جلد 16، جلد تفسیر نہیں، تفسیر نہیں، جلد مفسر پارہ 16 مفسر صاحب زادہ مفتی اقتدار خان نہیں، شیخ التفسیر حکیم اللہ مفتی امیار خان نہیں، ناشر نہیں کتب خانہ مفتی امیار خان روڈ چوک پاکستان گجرات. اس میں بڑے حوالے ہیں. بریلوی کے بعد بڑے حوالے ہیں، بڑے حوالے ہیں یار. دیکھو یہ سارے حوالے ہیں.
حضرت ادریس علیہ السلام معاذ اللہ علیہ السلام کو چکر دے دیا. ہوئے 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 3 شخصوں نے نافرمانی کی. پہلا ابلیس، دوسری حضرت حوا، تیسری حضرت آدم. خیر میں جو حوالہ دکھانے والا ہوں سنیں. 16 جلدوں میں یہ تفسیر میں نے پوری لی. 32 جلدوں میں فتح رضویہ میں نے پورا لیا. تفسیر نعیمی یہ 18 جلدوں میں نے پوری لی. تفسیر الحسنات پوری لی. مطالعہ پورا کیا. ضیاء القرآن لی. تبیان القرآن لی. سنو تمہارے فائدے کے لیے جو جو حوالے تھے تاکہ تم 32 جلدیں نہ لیتے پھرو، ان کی میں نے 1 جلد بنا لی حوالے والے فوٹو سے. تفسیر نہیں بھی 18 جلدوں کو میں نے مختصر کر دیا. جو حوالے والے تھے یہ فوٹو لیا اصل اور حوالے کا لیا. تفسیر الحسنات، تفسیر نعیمی، تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی کی اور سعید احمد کاظمی کی البیان اور تفسیر الحسنات، یہ ساری تفسیریں ایک میں نے کھا دی 1 جلد میں تاکہ سارے کون کتابیں بندر اٹھا لیں. یہ کتاب دیکھو تفسیر نعیمی جلد 16. بولو 16. تفسیر نعیمی جلد 16. آواز نہیں آ رہی. جلد 16. بھئی آواز نہیں آ رہی پوری. 16. جلد 16. صفحہ 110. صفحہ 110. صفحہ 110. تو آپ کو آتے نا درود منکر ایسا جلدے ہیں یہ بھیڑا ہیں جو کو امر رضا خان آپ آکے بھیڑا ہیں کو شک کے نہیں جو ہن جرا شک کرے جو ہم بھیڑا رہا ہوگا بھیڑے مال سناؤ. اللہ میں تو تھک گیا بھائی یہ حوالہ پر. جی تو تھک گئے اور ٹھیک ہے یہ حوالہ میں نہیں سنے گا. نہیں تھا بے تھا ٹھیک ہے کار سے مان یہ حوالہ زور کے بعد لکھوا دیں. چلو لکھوا دوں گا زور کے بعد. جی لکھوا دوں گے. تمام حضرات بھائی اعلان سن لیں. زور کے بعد حضرت کا آخری درس ہوگا 3 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور دوسرا